حضرت اورنگزیب عالمگیر ایک بہت ہی عاشق رسول بادشاہ گزرے ہیں۔ بزرگوں کا ادب کرتے تھے، اولیاء کرام کی تعظیم کیا کرتے تھے، یعنی کہ بڑی پاکیزہ زندگی با کردار بادشاہ گزرے ہیں۔ آگ کے پاس ایک بہروپی آ گیا، روپ بدلنے والا، اپنا بیس چینج کرنے والا، اپنی شکل چینج کر لیتا، روپ بدل لیتا، اپنا بیس بدل لیتا، روپ بدل کر لوگوں کو تماشائی بن کر تماشا دکھاتا، پھر ان سے پیسے لیا کرتا، ان سے انعام لیا کرتا۔ وہی بہروپیہ، وہی بیس بدلنے والا، وہی روپ چینج کرنے والا سلطان کے پاس آ گیا، بادشاہ کے پاس آ گیا، اورنگزیب عالمگیر کے پاس آ کر کہنے لگا، حضور میں اپنا روپ بدلتا ہوں، اپنا بیس بدلتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، میں بڑا سمجھدار ہوں، مجھے کوئی بندہ دا نہیں لگا سکتا۔ اس نے کہا، حضور اگر آپ نے مجھے پہچان لیا تو میں سزا کا مستحق ہوں، یا جو آپ چاہیں میں اس کے لیے حاضر ہوں، لیکن اگر آپ نے میرے روپ کو نہ پہچانا تو میں نے پھر آپ سے انعام لینا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ 2-3 مہینے گزرے، فوجیوں کو بھرتی کرنا شروع کیا۔ انہی بھرتی کے دوران وہ بہروپیہ اپنا بیس بدل کر ایک فوجی کے روپ میں بادشاہ کے سامنے پیش ہوا، پیش ہو کر کہنے لگا، حضور میں بھی فوج میں بھرتی ہونا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے داسر پہ پکڑے، اس کو دیے، کہا یہ تیرا آنے جانے کا کرایہ، میں نے تجھے پہچان لیا۔ پھر کچھ وقت گزرا تو وہ بہروپیہ، روپ بدلنے والا، بیس بدلنے والا، منگتا بن کر ہاتھ میں کاسا لیے بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ کہنے لگا، حضور میں بڑا مجبور ہوں، مجھے خیر دیجئے، مجھے کچھ پیسے چاہیے۔ بادشاہ نے پھر داسر پہ پکڑے، اس کے کاسے میں ڈالا، کہا میں نے تجھے پہچان لیا، یہ تیرا آنے جانے کا کرایہ۔ پھر تھوڑا وقت گزرا تو بادشاہ نے اعلان کیا کہ ایک استاد کی ضرورت ہے، ایک شاہی استاد کی ضرورت ہے۔ وہ بڑا پڑھا لکھا بن کر، استاد بن کر پیش ہوا، کہنے لگا، حضور میں ایک استاد ہوں، بڑا قابل بندہ ہوں، مجھے رکھ لیجئے۔ بادشاہ نے پھر داسر پہ پکڑے، اس کو دیا، کہا میں نے تجھے پہچان لیا۔ اب وہ بہروپیہ چلا گیا، وقت گزرتا گیا، 2 سال گزرے، 3 سال گزرے۔ ایک جگہ جہاد کے لیے بادشاہ نکلا، سفر کرتے گئے۔ بادشاہ کیا دیکھتا ہے کہ دور پہاڑ پر ایک اوپر چونٹی ہے، لوگ کچھ آ رہے ہیں، کچھ جا رہے ہیں۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ کہ وہاں پہاڑ کی چوٹی پر ایسا کیا ہے کہ کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، آتے جاتے لوگ نظر آ رہے ہیں۔ سپاہی گئے، پتہ کیا، جا کر کہا کہ بادشاہ سلامت، وہاں ایک اللہ کا بزرگ بیٹھا ہے، اللہ کا ولی بیٹھا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ مشکلات کو حل کر دیتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ ہم بھی جہاد پر جا رہے ہیں، نیک کام ہے، ویسے بھی اس کے دل میں اولیاء کرام کی تہذیب تھی، اللہ والوں کو مانا کرتا تھا۔ کہا چلو پھر اس سے دعا کروا کے آتے ہیں، اللہ والے سے دعا کروا کر آتے ہیں۔ بہت گرمی تھی، شدت کی گرمی پڑ رہی تھی۔ بادشاہ صاحب پہاڑ پر چڑھتے گئے، چوٹی پر پہنچے، پسینوں پسین، برا حال، گرمی کے ساتھ تپش تھی۔ بادشاہ نے پیغام بھیجا کہ جاؤ اپنے بزرگ کو کہو کہ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ آیا ہے، ملنا چاہتا ہے۔ اندر سے پیغام آیا کہ ہمارے بابا جی کوئی عام بابا جی نہیں کہ بادشاہ آئے تو پہلا نمبر، کوئی فقیر آئے تو آخری نمبر۔ یہاں شہنشاہ، غلام سارے لائن میں ہیں، اپنی باری کا انتظار کیجئے، جب آپ کی باری آئے گی تب ہمارے بابا جی ملیں گے۔ بادشاہ بیان کرتا ہے کہ 50-60 بندے تھے، ایک ایک کر کے جاتے گئے۔ جب 60ویں نمبر پر میں اس بابے جی کے پاس پہنچا تو جا کر میں نے کہا کہ حضور جہاد کے لیے جا رہے ہیں، دعا کیجئے۔ اب وہ بابا جی دعا کرنے لگے، بڑی دعائیں دی کہ اللہ تجھے کامیاب کرے، جہاد میں کبھی کسی کا نقصان نہ کرنا، بڑی نصیحتیں کی، دعائیں کی۔ بادشاہ صاحب جب واپس آنے لگے، واپس اس غار سے نکلے تو وہ جو بزرگ تھا کھڑا ہوا، کہنے لگا، بادشاہ آج تو نے پہچانا نہیں۔ کہا کیا مطلب؟ کہا میں وہی بندہ ہوں جو تیری بارگاہ میں، تیرے دربار میں آ کر کہا تھا کہ بادشاہ میں اپنا روپ بدلتا ہوں، اپنا بیس بدلتا ہوں، اگر بادشاہ تو نے مجھے نہ پہچانا تو میں تجھ سے انعام لوں گا، تو بادشاہ آج تو نے نہیں پہچانا۔ بادشاہ نے کہا یار اخیر کر دی تو نے، میں اتنی گرمی میں جہاد کا رستہ چھوڑ کر تیرے پاس پہاڑ پر چڑھا، پھر لائن میں لگ کے
50ویں 60ویں نمبر پر آ کر تیرے پاس پہنچا، تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا؟ کہا بادشاہ جو بھی، آج تو نے نہیں پہچانا میرا انعام۔ بادشاہ نے کہا ابھی تو میں جہاد پر جا رہا ہوں، سازو سامان تو ساتھ نہیں لایا، مال و دولت تو ساتھ نہیں لایا، لیکن یہ میرا ہیروں سے بڑا تاج ہے، یہ تو رکھ لے، ہیروں کا بڑا تاج رکھ لے، لیکن پھر بھی جب میں جہاز سے واپس آؤں دربار میں آنا، جو چاہیے ہوگا میں تجھے دوں گا، تجھے اور بھی انعام ملے گا۔ بادشاہ اپنا تاج رکھ کر باہر نکلا تو وہ بھی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا بادشاہ واپس آ، اپنا تاج پکڑ ساتھ لے جا۔ کہا کیا ہوا؟ تو انعام کے لیے اپنے بیس بدلتا ہے، روپ بدلتا ہے، پھر انعام تو تجھے مل گیا، تو یہ تاج واپس کیوں کر رہا ہے؟ وہ کہنے لگا بادشاہ یہ جو آج میں نے کام تیرے ساتھ کیا میرے دل کو چھو گیا۔ بادشاہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے جھوٹ موٹ کا یہ روپ بنایا، جھوٹ موٹ کی داڑھی، جھوٹ موٹ کا جبہ، دستار، یہ سارے جھوٹ موٹ کے سارے میں نے اپنے کردار اپنائے، لیکن اللہ نے مجھے اتنا دیا کہ ایک بادشاہ کا تاج میرے قدموں میں آ گیا۔ یہ سب کچھ جھوٹ موٹ تھا، پھر بھی اللہ نے اتنا نوازا کہ یہ لباس پہننے کی وجہ سے، یہ داڑھی رکھنے کی وجہ سے ایک بادشاہ کا تاج میرے قدموں میں آ گیا۔ یہ جھوٹ موٹ تھا، اگر واقعی میں حقیقت میں اللہ کے ساتھ لگ جاؤں تو اللہ کتنا عطا کرے گا۔